बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इश्क को इश्क समझ और इसकी राइटर है रिफ़त सिराज। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अम्मी, छोटी मुमानी आई हैं। अस्मा ने दरवाजे से झांक कर इतला बहम पहुंचाई। हाय, कैसे आ गई भाभी आज? उन्होंने ताज्जुब से गोया खुद से खिताब किया था। और तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? बेवकूफ़ है ये तो एकदम। उनके तो जैसे हाथ पांव फूल रहे थे। चिटखनी गिराई तो भावज वाकई सामने खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे सज्जाद, हमाद भी आए हैं। अरे भरी भगवान घड़ी है। अदाब पुप्पो। बड़े बच्चे ने शाइस्तगी से अदाब किया। जीते रहो। वह जल्दी जल्दी कुर्सियां आगे करने लगी। अरे भाई आयशा, इस पंखे की स्पीड तो बढ़ाओ, ज़रा हवा महसूस ही नहीं हो रही। पुराना हो गया है बहुत, इसीलिए इसकी हवा बस इतनी ही है। वो शर्मिंदगी से गोया हुई। अरे तो तुमने कहा क्यों नहीं? इबाद से कल ले आएगा पंखा। नौकर खुद ही लगा भी जाएगा। दूसरे कमरे में पंखा है। उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा पूंछा। अरे नहीं भाभी, हमें तो ये पंखा भी बहुत है। आप पंखा मत बुझवाइएगा। तुम्हारी तो आदत है आयशा, हर चीज़ को ना करती हो। अरे दयाल तुम्हारा अपना भाई है, कोई गैर तो नहीं है? जी, इसी दयाल भाई के होते हुए भी मेरा चूल्हा ठंडा रहता है। वो खामोश हो रही। वो चाय बनाने उठी तो अजरा बोली, भाई चाय वाय ना बनाना, हम ज़रा यहीं करीब ही एक सालगिरह पार्टी में आए थे। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है, सोचा खैर खैरियत मालूम करती चलूँ। बेटी कहाँ है तुम्हारी? अस्मा बेटे इधर आओ, मुमानी जान बुला रही हैं। वो उसे उनके पास भेजकर बावर्ची खाने में चली गई। अस्मा सहम कर दरवाजे में ही अटक कर रह गई। घिसे हुए सुर्ख फराक और पजामे में वो शीशे की गुड़िया लग रही थी। हुस्न परस्त मोमानी ने घायल होकर उसे चमकार कर अपने पास बुलाया। इधर आओ बेटे। वो आहिस्ता रवी से उनके पास पहुंच गई। अम्मी कितनी गंदी है ये लड़की। हमाद ने नाक सुकोड़ कर गर्द में आए हुए अस्मा के पाँव देखे। अस्मा का कलेजा काम गया। बुरी बात। 3 साल बड़े सज्जाद ने फहमाइशी नज़रों से हम्माद को देखा। अरे लड़की, क्या तुम्हारे पास जूते नहीं हैं? हैं, मगर वो तो स्कूल पहन कर जाती हूँ, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। इसे तो नन्हा हमाद शहजादों जैसा लग रहा था, लिबास से भी बोल चाल से भी। तो क्या घर में नंगे पाँव रहती हो? हम्माद, माँ ने नन को आते देखकर घूरा। मैंने तुमसे कहा था ना, मगर तुमने फिर भी अपनी ही की। ये बच्चे तो नाश्ते में भी चाय नहीं पीते। नहीं अम्मी, पुप्पो बनाकर लाई हैं, मैं तो पी लूँगा। सज्जाद ने आगे बढ़कर कप उठा लिया। हमाद उसी तरह तना तना बैठा रहा। भाई परसों ईद है, अस्मा के कपड़े वगैरह बनाए हैं या नहीं? हैं इसके पास कपड़े, आप फिक्र ना करें। अरे हद करती हो, हम क्यों फिक्र ना करें, बच्ची नहीं है हमारी। उन्होंने पर्स खोलकर 100 के 3 नोट निकाले और अस्मा को देना चाहे। भाभी ये आप क्या कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, हैं इसके पास कपड़े। अब इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं तुम्हारी खुददारी। मैं खुदा ना खास्ता भीख तो नहीं दे रही हूँ जो तुम इस तरह मेरे हाथ रोक रही हो। हटो पीछे। लो अस्मा, अपनी अम्मी के साथ जाकर अच्छे से कपड़े लेकर आना और फिर ईद पर घर आना। अस्मा ने पैसे नहीं लिए। खौफजदा से अंदाज में माँ को देखा। वो नज़रें झुकाकर पीछे हट गई। अजरा ने पैसे अस्मा की मुट्ठी में दबा दिए और खुदा हाफिज़ कहकर रुखसत हो गई। आयशा ने मेके में यतीमी का वक्त गुजारा था। भाइयों को आगे बढ़ने, दौलतमंद बनने का जुनून था। दोनों ने जल्द ही अपना बोझ उतार फेंका। यूँ भी दोनों बाल बच्चों की जिम्मेदारी में उलझ चुके थे। शोहर के होते हुए भाई महीनों तक नहीं झांकते थे, तो 3 साल शादीशुदा रहकर जल्द ही वो बेवा हो गई तो किस बरते पर भाइयों की चौखट पर जा पड़ती। जबकि भाइयों ने बहुत कहा, मगर उन्होंने ये इफलास भरी खुद मुख्तारी ना छोड़ने का फैसला कर लिया। एहसास इतनी हो गई थी कि पहले से मुकाबिल के जहन तक जा पहुंचती। इस तरह इसे उनका समझौता हो गया था। नज़दीक सिलाई कढ़ाई के मरकज़ में निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। इसी 80 गज पर बना हुआ 2 कमरों का मकान उनके शोहर की सारी तगोदों का सिला था। इस पर भी वह अपने रब का शुक्र अदा करती थी कि सर छुपाने का आसरा था। वो कभी कभार भाइयों के हाथ जाती तो अस्मा को कभी साथ लेकर ना जाती। मुबादा वो अपने मामू और उनके ठाट पाट से मरऊब ना हो जाए और इससे एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। वो बहुत तवज्जो से उसे तलीम दिला रही थी, उसे आला अखलाकी तरबियत दे रही थी। हर वक्त की तन्हाई ने उसे बेहद कमगो बना दिया था। बेहद खुश तबीयत पाई थी उसने। इन दिनों जब गुजरते माह साल उसे दर्जा दहम की तालबा बना चुके थे और वो माँ की बैसाखी बन रही थी। एक दिन अचानक दरवाज़ा बजा। माँ मौजूद नहीं थी। लहजा उसने आने वाले का नाम पस से दर पूछा। नाम बताने की बजाय आने वाले ने तन तना कर इरशाद किया, अरे भाई दरवाज़ा खोलिए। फिर बड़बड़ाहट सुनाई दी। अच्छी मुसीबत है। उसने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ऐसा उजला बांका सजीला नौजवान था कि वह हैरान होकर एकदम पीछे को हो गई।
پپھو کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ اب وہ از خود سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا کوئی ماموزاد ہے۔ ان سے کہہ دیجیے گا امی 7 ڈے میں ایڈمٹ ہے اور یاد فرما رہی ہیں۔ وہ ملاقات کا ٹائم بتا کر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ایسا جلال، ایسا کروفٹ دیکھ کر اس کی تو ہمت ہی نہ ہوئی کہ کہہ دے اندر تشریف لائیں۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ آ گئیں تو اس نے بتایا، امی ایک صاحب آئے تھے، آپ کو پپھو کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے امی 7 ڈے میں ایڈمٹ ہے، اتنے بجے آ کر ملاقات کر لیں، حالت بہت سیریس ہے۔ اے ہے، کیا نام بتایا تھا؟ نام نہیں بتایا تھا، میں نے تو پوچھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں بڑی بھابھی کے ہاں سے آیا کہ چھوٹی بھابھی کے ہاں سے، کیا عمر ہوگی اس کی جو آیا تھا؟ یہ کہنے بس لڑکے سے تھے، مجھ سے بڑے ہوں گے۔ اچھا، پھر تو چھوٹی بھابھی کے ہاں سے آیا ہوگا۔ ارے خدا خیر کرے، ابھی بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے، خدا رحم کرے۔ وہ اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی، رات 9-10 بجے تک آؤں گی، ساتھ والوں کو کہہ کر جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ وہ تو بکھلاہٹ میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ توبہ امی، شکوہ کنا بھی رہتی ہیں اور محبت کا یہ عالم ہے کہ کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہا۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے رسی سے اتارنے لگی۔ رات کے لیے اس نے روٹی بھی ڈالی مگر عائشہ نہ آئی۔ اب تو وہ ایک دم ہراسا نظر آنے لگی تھی۔ یا اللہ، کیسے معلوم کروں امی کیوں نہیں آئی؟ اب تک کہاں رہ گئی؟ خدایا، پتہ نہیں انہیں بس ملنے میں وقت دقت نہ ہوئی ہو اتنی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، کیا انہیں کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا؟ وہ کبھی اٹھ کر صحن میں پھرنے لگتی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی۔ بی پروسن نے بھی کئی بار دیوار سے ابھار کر سر پوچھ ڈالا، ارے اسما، آ گئی تمہاری امی؟ نہیں خالہ جان، وہ رونے کو ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں کوئی سواری نہیں ملتی۔ ارے اللہ رکھے، ان کے بھائیوں کی تو موٹریں ہیں، چھوڑ جاتا کوئی بیچاری غریب عورت کو۔ ایک تو وہاں جان کھپا کر آئی، اس پر بلا لے گئے۔ لو بھلا، ماں جائے بھی آج تو پرایا ہو گیا ہے۔ اور کھانا کھا لیا تم نے؟ انہیں خود کی سفیدی کے تجزیے سے لمحاتی فراغت نصیب ہوئی تو کھانے کا پوچھا۔ امی تو آ جائیں، کھانا کیسے کھا لوں؟ اس کے آنسو بہہ نکلنے کو بے تاب تھے۔ ارے آتی ہوں گی، جی ہلکان نہ کرو، اے لو۔ وہ واجد کے برابر ہانک دے رہے ہیں، کھانا دے دوں انہیں؟ وہ اتر گئیں۔ اسما دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اسی دم سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں اور گاڑی رک گئی۔ گاڑی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ عائشہ آ گئی ہیں۔ وہ لپک کر دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا تو وہی سامنے شام والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے بےتابی سے کار کی سمت دیکھا، اس کے چاروں دروازے بند تھے۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ نہایت آہستہ جواب میں ایک دم الٹ جواب ملا۔ امی؟ اس نے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہا۔ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پپھو گھر پر ہی ہیں، مجھے پاپا نے کہا ہے کہ آپ کو لے آؤں۔ آپ پریشان ہوں گی، حالانکہ ایک اچھی خاصی سمجھدار لڑکی کیا ایک رات تنہا نہیں رہ سکتی؟ مگر پاپا اور پپھو، جلدی کیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا جیسے روتا ہو، اور وہ تو یہ سن کر دم بخود رہ گئی کہ مومانی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کمزور اعصاب کی لڑکی گھر بند کر کے 5 منٹ کے اندر اندر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پڑوسن تک کو بتانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ انہی کپڑوں میں آج وہ دوسری مرتبہ اپنے دولت مند ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ پہلی مرتبہ سنا تھا کہ ماں کی گود میں گئی تھی۔ ماں نے اپنے دولت مند بے نیاز بھائیوں کے گھر سے بیٹی کو اس لیے دور رکھا کہ اس میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، وہ پڑھ لکھ کر کم از کم لیکچرر بن جائے، مگر اس کے باوجود کہ اتنی احتیاط کی گئی تھی، اس میں نام کو اعتماد نہیں تھا۔ گھبرائی بکھلائی، آخر ماں سے کوتاہی ہو تو ہو ہی گئی تھی۔ آس پاس کے متوسط رشتہ داروں کے اتنے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر جب ماں کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ اس کے ماموں ان سے 10 گنا زیادہ مالدار ہیں، تو وہ ان کی آرائش اور آسائش کا تصور بآسانی کر سکتی تھی۔ اتنا اعتماد بھی نہیں تھا اس سے تعزیتی کلمہ کہہ دیتی کہ مجھے دکھ ہوا ہے، یا مومانی جان کو کیا ہو گیا تھا۔ سر جھکائے ہاتھ مسلتی رہی، یہاں تک کہ گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی۔ اس کے سامنے ایک عظیم الشان عمارت تھی، جس میں داخل ہوتے وقت اس کی ٹانگیں کام گئی تھیں۔ اندر بے پناہ رش تھا۔ وہ لڑکیاں پچھاڑے کھا کھا کر رو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی بیاہتہ صاحبزادیاں ہیں، جن کی نخوت اور غرور کے قصے اس نے بے پناہ سنے تھے۔ گھر کا ہر فرد غم سے نڈھال تھا۔ سفید چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تک آبدیدہ ہو رہے تھے۔ ماموں جان کے علاوہ ایک وہ اسے مضبوط اعصاب کا نظر آیا، جو چہرہ بے تاثر کیے ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ تمام راستے جو ہونٹ بھینچے گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ تب اس نے حیرانی سے سوچا تھا، کیا اسے اپنی ماں کا دکھ نہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر اس کی امی کا کچھ ہو جائے، وہ تو دوسرا سانس بھی نہ لے۔ پھر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ ویسے بھی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اس نے امی کو دیکھا جو میت کے سرہانے بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی وضو کر کے وہاں ماں کے پاس ہی سپارہ لے کر بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس چشمے سے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ آنٹی انکل کہہ رہے ہیں جنازہ صبح ہی اٹھے گا، سجاد نے جوابی ٹیکسٹ بھجوایا ہے، وہ صبح پہنچ رہے ہیں۔ اسما نے آواز کی سمت نظر اٹھائی۔ کوئی خاتون ایک بڑی بی سے مخاطب تھی۔ تب اسے بھی معلوم ہو گیا کہ سجاد بھائی باہر ہیں۔
तमाम रात आंखों में कटी थी। नज़दीक से आए हुए लोग वापस चले गए कि सुबह जनाजे पर आएंगे। मुमानी जान के मैके वालों की तादाद कसीर थी। मामू जान के रिश्तेदारों में एक तो बड़े मामू का घर था या दोनों माँ बेटी थी। कितनी ही अफरा तफरी सही, मगर कोई झूठ से भी उसकी सिमत मुतवज्जा नहीं हुआ था। उसका दिल अपनी बेपनाह हसासियत की वजह से नहायत अजनबियत महसूस कर रहा था। वो समझ गई कि आखिर उसकी माँ उसे यहाँ लाना क्यों पसंद नहीं करती थी। उसने भी सोच लिया था वो आइंदा इन बर्फ़ की सिलों की मानिंद ढले हुए फिरौनों के यहाँ नहीं आएगी। मौत का घर से ही क्या ये ख़वातीन आपस में इतनी देर से गैर मुतल्लका बातें नहीं कर रही थी? किसकी बेवगी, किसी की तलाक, किसी की शादी और मंगनी पर तबसरे नहीं कर रही थी। जनाजा उठते उठते दोपहर के 12 बज गए थे। सजाद अपनी गैर मुल्की बीवी और बेटे के हमरा 8 बजे सुबह कराची पहुंच गए थे। जनाजा उठते ही उसने माँ से घर चलने को कहा। सब्र करो, चलते हैं, क्या सोचेंगे सब लोग, मौत का घर है। उन्होंने दबी दबी ज़ुबान में गोया उसे झाड़ा। उफ, इतनी बेनियाजी, इतनी अजनबियत के बावजूद अम्मी का जी नहीं चाह रहा घर जाने को। वो तो एकदम घुट कर रह गई। दोपहर को किसी ने खाना भिजवाया, मगर उसने एक निवाला तक जहर मार न किया। अम्मी से मालूम हुआ मुमारी जान को लिकोमिया हो गया था। तशखीस में देर हो जाने की वजह से उनकी जान न बचाई जा सकी। घर वालों को गुज़िश्ता 2 माह से मालूम था। उन्हें बाहर भेजने के इंतज़ाम करते करते ये दिन आन पहुँचा कि वो दुनिया से बाहर हो गए। इतनी हंसती बोलती मुमानी के बारे में उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। जब अम्मी दोबारा कुरान खाने में मसरूफ़ हो गई तो वो बाहर लॉन की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। उसे गुस्सा करना नहीं आता था, बस रोना आता था। वो सामने खड़ा गालबन किसी को खुदा हाफिज़ कह रहा था। वो जाने क्या सोचकर आगे लपक कर चली आई। हमाद भाई, आप मुझे घर छोड़ आए। उसने सादगी से जाने कैसे कह दिया। हमाद ने उस 15 साला दुशीज़ा को यूं ताज्जुब से देखा जैसे खुदा मालूम क्या अनहोनी हो गई हो। तकलीफ़ क्या है आपको? क्या ये घर नहीं है? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आपके ख्याल में मैं इस कदर फारिग हूँ कि आपको लाता और पहुँचाता रहूँ? रात पापा ने कह दिया तो चला गया, वरना आपके बिना यहाँ कौन से काम रुके पड़े थे। उसके लहजे में संगीनी और नखवत थी। वो उसे यूं देख रहा था गोया खुद हाथ हो और वो चूंटी हो। उसने गलत अंदाज़ा किया था। वो खौफजदा होकर पीछे हट गई। उसकी ज़बान का कोड़ा उसके कांपते दिल पर पड़ा था। दूसरों के सामने तो खुद को खुददार और मुसफ़्फ़ा बनाकर पेश करना फिर भी आसान होता है। अपनी नज़र में तमाम तरह हक़ाइक़ की मौजूदगी में मोतबर करना कितना कठिन अमल है। वो अपनी नज़र में कमतर हो गई थी। उसे वहाँ के दरो दीवार काटने को दौड़ पड़े। वो वहीं जीने पर बैठ गई। बाज़ुकात का माया आदमी माया का नहीं, एक दोस्त, एक शनासा का भिखारी बन जाता है। गरीब आदमी को अमीर की मेहरबानी का रवैया भी नहीं भूलता। कितना बड़ा आदमी है, मगर किसी तरह सीने से लगाया था, गुरूर तो नाम को नहीं। गरीब आदमी को अमीर आदमी के हाथों अपनी तहकीर भी नहीं भूलती। आंखें तस्लील पर रोए ना रोए, खुददार दिल लहू रोता है। उसे तो यहाँ एक भी दोस्त, एक भी शनासा नज़र नहीं दिखाई दी थी। उसकी ज़हनी अज़ियत मरहुमा के मुतल्लिकीन से भी सिवा थी कि वो तो इस हादसे के लिए 2 माह पेशतर से तैयार होंगी। उस पर तो नागहानी टूट पड़ी थी। गेट से बरामदे तक कितने लोग आ जा रहे थे, मगर किसी ने उसकी सिमत नहीं देखा। अब उसके माथे पर तो नहीं लिखा था वो गरीब और यतीम है, मगर चोट की दाढ़ी में तिनका के मुस्ताक उसे यही एहसास खाया जा रहा था कि गुर्बत की वजह से किसी ने उसे घास नहीं डाली। बाज़-औक़ात बेपनाह हसासियत भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। उसी दम अम्मी उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई और उसे समझाने लगी, बेटे सोएम तक मैं कैसे चली जाऊँ? सब क्या कहेंगे? सबको मालूम है अज़रा भाभी की इकलौती नंद हो। लोग कहेंगे कि एक दिन भी घर नहीं संभाल सकी, जान छुड़ाकर चली गई। फिर भाई मियाँ ने बहुत कहा है कि मैं यहीं ठहरूं। उसका जी चाहा माँ से पूछे, इससे पहले कितनी बार आपको रोका है। मुफ्त की मुंतज़मा हाथ आ गई है ना। मगर माँ के सामने वो फिर आदतन चुप होकर रह गई। और तुम सीढ़ियों पर क्यों बैठी हो? चलो अंदर आओ। क्या करूँगी अंदर जाकर? उसके लहजे में हल्की सी खुदसरी छलक आई। ख्वाम की मार पर तो गधा भी बिदक जाता है, और वो तो फिर इंसान थी। खुददारी पर 4 चोट खाकर अब उसे मजीद की तमन्ना नहीं थी। वो दोबारा सीढ़ियों पर बैठ गई। सामने खड़े सज्जाद भाई ने गालबन पुप्पो को उससे बात करते देख लिया था और उसे पहचान लिया। बरी भी तो एकदम से ही हो गई थी। 4 फुट से एकदम 5.5 फुट पर आकर ठहरी थी। दोबारा जीने पर बैठकर अपनी चोटी आगे करके खोलकर दोबारा बल डालने में मगन हो गई थी। भाई तुम अस्मा ही हो ना? इस दूध की जली ने कोफ्त भरी नज़रें उठाकर अपने मुकाबिल देखा, मगर सज्जाद की मुशफिक मुस्कुराहट सामने देखकर आहिस्ता से बोली, जी तो भाई यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे ही। उसने नज़रें झुकाकर अपने मखसूस धीमे अंदाज में जवाब दिया, अरे भाई अंदर चल कर बैठो। तब वो नाचार अंदर आ गई। अच्छी मुसीबत है, इस घर में कोई अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकता। जुर्रत कलाम तो थी नहीं, जी ही जी में जल कर रह गई। उसे तो यहाँ अपनी कम मायगी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। नौकरों की तरह उसने आगे भर कर
کام کیا تھا۔ ہر چند اس نے سوچا تھا وہ محض ایک کونے میں بیٹھ رہے گی، مگر سامنے جیسے ہی کوئی کام ہوتا وہ خود بہت آگے بھر آتی تھی۔ اس کی اس باغ دور سے گھر میں کوئی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے یہ اسی کا کام اور مقام تھا۔ اپنی فیشنیبل ماموزاد بہنوں کو اس نے قرآن خوانی سے غائب پایا تھا، سوائے مامو جبار کی سب سے چھوٹی لڑکی ربیہ کے، جو اس سے بڑی اپنائیت سے پیش آئی تھی۔ سر شام اکتاہٹ کی انتہا ہو گئی۔ وہ ماں کے سامنے رو پڑی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ جب عائشہ نے بھائی سے کہا کہ وہ اسما کو لے کر گھر جا رہی ہیں تو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بہن کی اہمیت محسوس کی۔ شتر بے مہار بے سمت بیٹیاں جنہوں نے اپنے بر خود ڈھونڈ کر انہیں بہت جلد الوداع کہہ دیا تھا، منمانی کرنے والی بیوی بہرحال حقیقی دم ساز بھی تھی۔ بہن نے جانے کو کہا تو وہ بولے، عائشہ تم بھی چلی جاؤ گی تو یہ سب کون سنبھالے گا؟ بہن اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ مرحومہ نے شوہر کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ عائشہ بے حد خوددار ہیں، وہ مر کر ہی شوہر کی چوکھٹ چھوڑیں گی، البتہ وہ بچی کو اخراجات کے لیے مناسب رقم دے دیتی ہیں۔ اپنی بیویوں پر اندھا اعتماد کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بہن کو بھائی اپنے بازوؤں میں تھام کر اپنے گھر خود لے کر آتا، اسے اپنے گھر میں معتبر مقام دیتا تو بہن سر آنکھوں پر بھائی کے گھر میں اپنائیت کے احساس سے چور ہو کر آتی۔ محض اس طرح کہنا کہ جیسے فرض ادا کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ بھاوچ کے رسمی انداز سے وہ مستقبل میں ان کے گھر میں اپنے مقام کا اندازہ کر سکتی تھی۔ آگے چل کر انہیں اندازہ بھی ہو گیا کہ ان کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ وہ مرحومہ کے خلاف بھائی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ کون سے چیک ہیں جو میرے گھر بھیجے گئے ہیں، اور اپنی بھاوچ کو بھی دم مرگ اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا۔ تبھی انہوں نے حماد سے کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس طرح معافی مانگی کہ کئی لڑکیاں آنسو کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئیں۔ اس نے ایک فطرت عورت کے اذیت ناک سال بھابھی کے آنسوؤں میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تہ دل سے اپنی بھابھی کو معاف کر چکی تھی، اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر۔ موت کے گھر میں انہیں فرصت ہی نہ مل سکی کہ وہ اسما سے یہ سب باتیں کرتی۔ بھائی نے پھر مجبور کر دیا کہ عائشہ یہ خودداری کا کون سا مقام ہے کہ اس گھر کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ہتھیار ڈال کر باہر آئیں تو وہ گھر چلنے کو بے تاب کھڑی تھی، مگر ماں کی چال کا انداز ہی اور تھا۔ چلے امی، اسما بیٹے جن لوگوں سے وہ ساری عمر شاکی رہی تھی، ان کی حمایت میں بیٹی کچی کلی جیسی بیٹی کے سامنے بولنا بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ بھائی میاں بہت روک رہے ہیں، وقت بھی ایسا ہے، میرا انکار بہت معیوب ہوگا۔ مجھے نہیں پتا امی، اگر 1-2 گھنٹے اور رک گئی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ بری بات بیٹے، وقت کی نزاکت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسما، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں امی، میرا دم گھٹ رہا ہے ان مغرور لوگوں کے بیچ۔ آخر اس نے حقیقت کہہ دی۔ ایسے نہیں کہتے، ان بیچارے بچوں کے سر پر سے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ آنسو سلسلہ وار رخساروں پر ڈھلک آئے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ سخت مجبور تھی، شادی کا گھر ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ رکتی۔ اسما بچی تھی، اسے ان کی مجبوری کا احساس نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مزید کچھ بولے گی تو وہ زیادہ رو پڑے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے کبھی ضد نہیں لگائی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئیں۔ وہ ستون کی سمت منہ کر کے بچوں کی طرح آنسو بہانے لگی۔ اسے امی سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بہت چاہ رہی تھی کہ آنسو رک جائیں، ساتھ ساتھ دوپٹے سے منہ پونچھے جا رہی تھی، مگر آنکھیں تو گویا دریا بنی ہوئی تھی جس پر سیلاب کا زور ہو۔ ماں انو سے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ آنے والا سامنے آ گیا تو وہ گویا جیسے چوری کرتی پکڑی گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے دیکھا۔ سامنے حماد تھا جو الجھی نظروں سے اس کی آنسوں سے دھلے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح بھاگے۔ اس نے لان کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ارے بھائی، یہ رات کے وقت آپ ادھر کہاں جا رہی ہیں؟ میں ان کی کوئی بات مانوں گی نہ سنوں گی۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر شک ہو۔ خدا معلوم اس نے وہاں 1 ہفتہ کس طرح گزارا تھا۔ گھر واپس آئی، ایسا محسوس ہوا گویا دوبارہ زندگی ملی ہو۔ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا گھر آ کر۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بڑے خاموشی سے سمجھوتے ہو گئے تھے۔ وہ ویسے بھی عائشہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ان کی اتنی معصوم اور فرمانبردار بیٹی ان پر بگڑنے کی جرات کرے گی۔ وہ صرف رو سکتی تھی۔ اس کی خاموشی ان کا دل شمع کی طرح پگھلاتی تھی۔ رات کو جب وہ پیٹھ پھوڑے لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی، عائشہ اس کے پلنگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسمی، جی امی، وہ اسی طرح چہرہ اندھیرے میں کیے بولی، کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ کچھ نہیں امی، بس نیند نہیں آ رہی۔ وہ سیدھی ہو کر ماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے بال سنوارے، جھک کر ماتھا چوما۔ تم شکایت کرتی تھی نا کہ میں تمہیں ماموں سے نہیں ملاتی، تو اب وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی میرے بہت اچھے ہیں مگر، اور اب تم مصر تھی کہ میں ایک دن بھی وہاں نہ ٹھہروں۔ ابھی تمہاری سمجھ محدود ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ مقام اور توقعات بھی اپنی شکل بدلتے ہیں۔ میری عمر میں آ کر بلکہ
اب کے چند سالوں میں خیر سے گھر بار والی ہو جاؤ گی تو میری ساری مجبوریاں خود بہت سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں نہ لانا۔ امی، اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں میرا رزلٹ آ جائے گا تو میں کون سے کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ اس نے گویا موضوع بدل دیا۔ کون سے کالج میں لوں امی؟ بھئی رزلٹ تو آ جانے دو، پرسنٹیج کے لحاظ سے کالج کا انتخاب کرنا، ابھی سے اتنی فکر نہ کرو۔ ویسے ہی مجھے تمہاری صحت کی طرف فکر رہتی ہے۔ لیجئے، اتنی ہٹی کٹی تو ہوں، اس نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا تو عائشہ نے یکدم ٹوکا۔ ارے ایسے کیا ایک دم منہ بھر کر نہ کہا کرو، انہوں نے کہا اس کے گداز جسم سے نظریں چرائیں جس میں نئے وقت کے پھول کھل رہے تھے۔ ارے اتنی سی روح اسی جگہ لاتے لاتے میری جان سولی پر لٹکی رہی، خدا سلامت رکھے، دشمنوں کی نظر سے بچائے، خود ہی اپنی جان کو ٹوک نہ لگایا کرو، میرا تو دل دہل جاتا ہے۔ وہ ماں کے وسوسوں پر کھلکھلا کر ہنستی تو ان کے آنگن میں روشنیاں برس پڑی۔ مومانی جان کے چہلم تک عائشہ کا آنا جانا ذرا تواتر سے رہا، وہ پلٹ کر دوبارہ نہ گئی۔ چہلم پر انہوں نے اس پر کافی زور بھی دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دن بھری سرت سے گزرنے لگے۔ اس نے مقامی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، کالج کسی وجہ سے بند تھے۔ وہ اپنی قمیض پر کڑھائی میں مگن ہو گئی، ہمسائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور خوبصورت کڑھائی کرتی۔ ان کی لڑکیوں کی وجہ سے اس کا جی بہل جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ نہایت جوش و خروش سے کڑھائی میں مصروف تھی۔ سندھی گلا تقریباً مکمل تھا جب ہمسائی کی بیٹی نے اس کے بھرپور سراپے اور حسین مکھرے کو دیکھ کر کہا، اسما باجی، لگتا ہے آپ کو تو آپ کے دولت مند ماموں کے صاحبزادے ہی لے جائیں گے۔ ہائے، وہ کیوں؟ وہ اپنی دھن میں مگن بولی۔ میرا مطلب ہے باجے گاجے کے ہمراہ۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ارے نہیں بھائی، بڑے غلط اندازے ہیں تمہارے۔ جب بھائیوں نے میری امی کو اہمیت نہیں دی تو ان کی اولادیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوئی دانتوں تلے دبائی اور فریم کسنے لگی۔ کبھی آپ نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کی نگاہوں میں بے پناہ رشک تھا۔ دیکھا ہے، انسانوں جیسی ہوں۔ اس نے سوئی میں پڑے دھاگے کی نظروں سے پیمائش کی اور تیزی سے ٹانکا لیا۔ انسانوں جیسی ہی تو نہیں ہے، پریوں جیسی ہیں۔ اسما کھلکھلا دی۔ مجھے پتا ہے تم مجھے بہت چاہتی ہو، اس سے زیادہ بھی مبالغہ آرائی کرو تو حیرت کی بات نہیں۔ وہ بدستور ٹانکوں میں الجھ کر بولی، دراصل تم نے انہیں دور سے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ میرے کزنز اتنے مغرور ہیں کہ انہوں نے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی مجھ سے۔ بہت گھمنڈ ہے ان لوگوں کو اپنی دولت پر، اس نے افسردگی سے بتایا۔ تو اسما باجی، آپ بھی تو برابر کی چوٹ ہیں، خدا نے آپ کو سیرت اور صورت کی دولت سے نوازا ہے۔ ارے بھائی، آج کے دور میں یہ خوبی تو ہو سکتی ہے، دولت نہیں۔ ہمسائی نے لڑکیوں کی بات سن کر درمیان میں ٹکرا لگایا اور ہمسائی کو درمیان میں بولتے دیکھ کر دونوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آ گئی۔ عائشہ بھی آنے والی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب تو چھوٹے ماموں اکثر ان کا حال احوال معلوم کرنے ان کے گھر آ جاتے تھے۔ ان کے اس اقدام نے بڑے بھائی کو بھی شاید خواب غفلت سے جگا دیا۔ وہ بھی پہلے کی نسبت جلدی جلدی آ جاتے۔ اکثر ربیہ ان کی چھوٹی بیٹی ہمراہ ہوتی۔ باقی بچوں سے تو وہ مومانی کی موت پر مل چکی تھی۔ بڑے ماموں کے ایک صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں شادی شدہ تھیں۔ ربیہ اور اس سے بڑے صاحبزادے ہارون ابھی فارغ ہی تھے۔ بچوں میں سے تو ربیہ اور ہارون ہی ان کے گھر آئے تھے۔ ہارون بھی برسوں پہلے کسی بہن کی شادی کا کارڈ لے کر یا شاید مہندی اپٹن کا بلاوا لے کر آئے تھے۔ ربیہ آپا کے پاس پلی بڑھی تھی، اس لیے مومانی جان اسے ساتھ نہیں رکھتی تھیں، مگر اب اس کی ربیہ سے دوستی ہو گئی تھی۔ اسی دن شام کو جب وہ حسب معمول ماں کا انتظار کر رہی تھی، دروازے پر نامانوس سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے سے پیشتر اس نے آنے والے کا نام پوچھا۔ میں گارمنٹس فیکٹری کا ورکر ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ ماں کی بجائے شفیق گارمنٹس فیکٹری کے ورکر کو سامنے دیکھ کر وہ حیران تھی۔ فیکٹری گودام میں آگ لگ گئی، کئی ورکر اندر ہی جھلس گئے۔ آپ کی والدہ عباسی شہید ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہے، وہ اتنا بتا کر پلٹ گیا۔ وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، بھاگ کر ساتھ والوں کے ہاں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ساری بات کہہ سنائی۔ ہمسائی جھٹ برقع اٹھا کر اس کے ہمراہ ہو لی۔ راستے بھر وہ اسے تسلیاں دیتی رہیں، حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ وہ وہاں پہنچی تو بڑے ماموں کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس سے پہلے وہ کیسے پہنچ گئی۔ عائشہ کے پرس سے جو فون نمبر برآمد ہوئے تھے ان پر فوری اطلاع کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے ماموں وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیا۔ 5 ورکرز کی حالت بہت نازک تھی، جن میں عائشہ بھی شامل تھی۔ وہ گودام میں موجود کام تقسیم کر رہی تھی۔ گودام بھی بالکل اندر کال کوٹری کی مانند تھا۔ کہا جا رہا تھا فیکٹری کی گاڑیوں کے لیے ڈیزل پیٹرول کے اسپیئر ڈبے وہیں دیوار کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ کوئی ڈبہ لڑک گیا، رات کو کپڑوں کی گھڑیوں میں وہ رات بھر جذب ہوتا رہا۔ کسی ورکر کی سگریٹ نے قیامت برپا کر دی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر آیات اور دعاؤں کا ویٹ کرتی رہی اور کامتی رہی۔ سفید بالوں والے ایک وارڈ بوائے نے اس کا نام لے کر اندر بلایا تو وہ ساری جان سے لرزتی اندر پہنچی۔ سامنے ہی بڑے ماموں کھڑے تھے۔
ان کے سامنے اس کی عزیز جان ماں پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بڑے ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ ماں کے ہاتھ کی لرزش وہ دور سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ماں کے قریب چلی آئی، مگر ماں کی آنکھیں تو بند تھی، بند آنکھوں کی پلکیں لرز رہی تھی۔ اس نے ہراساں ہو کر پکارا، امی۔ ماں نے آنکھیں کھول کر صرف ایک لمحے کے لیے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی ویرانی، اتنا سناٹا آنکھوں میں تھا کہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ ماں کی آنکھیں پھر بند تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھلنے کا انتظار کرنے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں بیٹی کا نظارہ آخری نظارہ تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں محروم بہن کا ہاتھ برف تھا۔ بے ہوش اسما کو وہ بڑی مشکل سے باہر لائے۔ بے ہوشی کا سلسلہ رک کر نہیں دے رہا تھا۔ پورے 16 گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو آس پاس کئی چہرے تھے جنہیں وہ بالکل بھی پہچان نہ پائی تھی کہ یہ سب لوگ کون ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا، بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، بڑی ممانی، ربیہ، ہارون، سجاد اور حماد وہ غالباً اس کے ہوش پہ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر حماد فوراً باہر چلا گیا۔ چھوٹے ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گھبرائیے نہیں بیٹا، حالات پہ کس کا اختیار ہے، خود کو مضبوط بناؤ بیٹے۔ ان کی شفیق آواز نے گویا اس کے سارے بند توڑ ڈالے۔ وہ تڑپ کر رو دی۔ ربیہ نے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ اسما باجی، کیا ہم آپ کے نہیں ہیں؟ آپ اس طرح رو رو کر ہمیں بھی دکھی کر رہی ہیں۔ حماد نے بھی اسے دلاسا دیا۔ میرے ساتھ چلو بیٹا، وہیں رہنا، ٹھیک؟ چھوٹے ماموں نے اس کے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے خالی اسٹول کو دیکھا جہاں حماد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے منہ پونچھ کر آہستگی سے کہا، چھوٹے ماموں، اگر میں تنہا رہنے کے قابل نہیں ہوں اور مجھے ضروری کسی کے ساتھ رہنا ہے تو میں بڑے ماموں کے پاس رہوں گی، ربیہ کی وجہ سے۔ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ربیہ کو اس فیصلے سے خوشی ہوئی۔ وہ بڑی ممانی کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ چھوٹے ماموں اور سجاد نے اس کی خوشی سمجھ کر زور نہ دیا۔ ماں کی کمی نے اس کی شخصیت کو مزید چٹخا کر رکھ دیا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہرنی کی مانند ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی۔ بڑی ممانی نے ایک بار اس کے کپڑے بنانا چاہے تو اس نے منع کر دیا۔ ممانی جان، میرے پاس کافی کپڑے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا روپیہ پیسہ خرچ کرائے کہ وہ لوگ اس سے بیزاری دکھانے لگے۔ اس کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہیں سروس کر لے گی۔ فیکٹری سے اسے کچھ پیسے ملے تھے جو اس نے پس انداز کر لیے اپنی کتابوں و فیسوں کے لیے۔ وہ چاہتی تھی جب تک وہ ان کی دست نگر ہے انہیں بہت کم تکلیف دے تاکہ ان کے دل تو کم از کم اس کے لیے ہر دم وار ہیں کہ یہی تو سب سے دور تھے اور یہی سب سے زیادہ قریب۔ دکھ کا مداوع نہ ہوتا تو دکھ رہتے یا پھر دنیا سر پر پڑی سب کو جھیلنی پڑتی ہے۔ دکھ مقدر میں رقم ہو جائے، ہر راستہ پھر اسی سمت لے کر جاتا ہے۔ وہ بہت سمجھداری سے وقت کاٹ رہی تھی، بہت کم بات کرتی تھی، کچھ زیادہ عادت بھی نہ تھی باتیں کرنے کی۔ ربیہ سے بڑی بہنیں تو آج بھی اسی طرح فاصلے پر تھیں اور انہی کی زبانی یہ انکشاف ہوا کہ دونوں ماموں کی والدہ الگ تھیں۔ ان کی والدہ کی مادر محترم الگ، دونوں ماموں کی والدہ کا ساتھ ان کے نانا کے ہمراہ چند برسوں کا تھا، جبکہ دوسری شادی عائشہ کی امی سے ہوئی اور یہ رفاقت طویل عرصے پر محیط تھی۔ اس کی سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ستیلے پن نے رشتہ از خود پرتکلف کر دیا تھا۔ اسے ماں کا اپنے بھائیوں سے کم ملنا، ان کی طرف مدد کے لیے نہ دیکھنا، وہ سب سمجھ گئی۔ کتنی عظیم تھی اس کی ماں کہ کبھی بھائیوں کو ستیلا نہ بتایا۔ ادھر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ بہرحال اب اس کا ذہن اس طرف سے سلجھ چکا تھا۔ سمیع اور ملیحہ کا رویہ تو برا لیا دیا سا تھا۔ اس نے زیادہ پرواہ اس لیے بھی نہ کی کہ وہ دونوں اپنے اپنے گھر کے تھیں۔ ہارون کی عادتیں بھی کافی حد تک حماد سے ملتی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے لہجے میں رعونت کی بجائے سنجیدگی تھی۔ رہ گئی ممانی، نہ اس نے ان سے خوش فہمی پر مبنی توقعات وابستہ کی، نہ ان کی طرف سے دل انجانے خدشات سے لرزتا تھا۔ وہ ان سے کسی اچھے سلوک کی امید نہیں رکھتی تھی۔ حقیقت کو قبول کرنے کا وصف اسے ماں سے ملا تھا۔ زندگی اپنے مخصوص جارحانہ چال چلنے لگی۔ زخم مندمل تو نہیں ہوئے۔ وہ روز دلاسوں کے انداز بدل بدل کر خود کو سمجھا لیا کرتی تھی۔ وہ زندگی زندوں کی طرح گزارنا چاہتی تھی اور خود پر بہت محنت کرتی تھی۔ دوسروں کو سکھانا بہت آسان ہے مگر خود کو پڑھانا سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس روز وہ گھر میں تنہا تھی۔ ربیہ اور ممانی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ ہارون اپنی قمیض ہاتھ میں لیے اندر آ گیا۔ بھائی، امی اور ربیہ کہاں ہیں؟ سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک تو اس گھر میں کوئی چیز مکمل اور صحیح نہیں ہے۔ اب یہ میچنگ شرٹ ایک نہیں پورے 2 بٹن غائب ہیں۔ لائیے، میں لگا دیتی ہوں۔ ہارون بھائی، آپ ایسا کیجئے، یہ تمام شرٹس مجھے دے دیں، میں سب کو دیکھ لوں گی، یعنی ادھری ہو یا بغیر بٹن کی، میں ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے سادہ انداز میں اپنی خدمات پیش کی۔ ارے نہیں بھائی، تم کہاں الجھن میں پڑو گی، امی کر دیں گی۔ فی الحال اس شرٹ میں بٹن لگا دو۔ وہ گیلے بات گاؤن سمیت وہیں کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھ کر سوئی دھاگا تلاش کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے بٹن ٹانکنے لگی۔ کسی کے سامنے تو اس سے پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ خود اعتمادی تو رتی برابر نہیں تھی۔ پرنٹڈ شلوار کرتے میں ملبوس، سیاہ دوپٹہ سر پر بلکہ پیشانی تک اچھی طرح سے جمائے ہوئے، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو کر پاتے ہوئے
बटन टांग रही थी। धुला धुलाया गुलाबी लहर मारता गंदमी चेहरा और रसीले गैर मामूली तराश के भरे भरे होंठ। हारून को पहली बार उसके गैर मामूली वजूद का एहसास हुआ। पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? वो अपने गीले बालों में मालिश के अंदाज में उंगलियां चलाते हुए आम से अंदाज में पूछ रहा था। ठीक जा रही है, उसने जवाब दिया। मेरा मतलब है ट्यूटर वगैरह की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, मैंने कभी ट्यूशन वगैरह का सहारा नहीं लिया। उसने सुई दांतों तले दाब कर कहा। मतलब ये है कि तुम गैर मामूली ज़हीन हो? वो हल्के से मुस्कुराया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, ज़हीन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस खुद ही मेहनत कर लेती हूँ। उसने दूसरा बटन टाँकना शुरू किया। मज़ामीन क्या है तुम्हारे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इंजीनियर बनूंगी? वो मुतअज्जब हुआ। अपनी ऐसी किस्मत। कहा कुछ बनना होता तो प्री मेडिकल का इंतखाब करती और बायोलॉजी लेती। मैं साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, इसलिए कि मुलाजमत ज़रा अच्छी और आसानी से मिल जाती है। उसने वजाहत की। अच्छा, तो तुम मुलाजमत की नीयत से पढ़ाई कर रही हो? वो खामोश रही। आखिर तुम मुलाजमत क्यों करना चाहती हो? ठीक ठाक तालीम हासिल करो, फिर शादी करके घर संभालो। इसी में औरत की बका और तहफ़्फ़ुज़ है, और मेरा ख्याल है मुलाजमत तुम्हारे बस का रोग भी नहीं है। तुम घरदारी करते हुए ज़्यादा। उसी दम कोई पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ। वो झुककर दांतों से बटन लगाकर धागा काट रही थी। अच्छी मुसीबत है यार, 6:30 हो रहे हैं और अभी तक तुम गाउन में हो। हद हो गई यार। अस्मा ने चौंक कर सर उठाया। वो मुखातिब हारून से था और तफसीली नज़र उस पर थी। उसने गड़बड़ा कर नज़रें झुका ली। इखलाक ने सलाम दे मारने का तकाजा किया, मगर उसकी हिम्मत ना हुई। ये लीजिए हारून भाई, दोनों बटन लगा दिए। जी। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे बटन लगवा रहे थे? वैसे घर में तो इनकी वजह से बहुत आराम हो गया होगा, काम वाम के सिलसिले में। नहीं यार, तुम्हारे ख्याल में हम इतने बुरे हैं कि अपनी फर्स्ट कज़न को अपने घर में ये मकाम देंगे? फ़िलहाल तो ये अम्मी और रबिया की कायम मकामी कर रही थी, वो भी अपनी खुशी से। क्यों अस्मा? जी हारून भाई, घर के काम घर वाले ही करते हैं, उसने आहिस्ती से कहा और रुख मोड़कर सुई धागा उठाकर बॉक्स में बंद करने लगी। हारून उजलत में बाहर गया था। आपके हिसाब से तो नौकर भी घर वालों में शामिल हुए? वह तंजिया मुस्कुराया। जो काम मैं कर रही थी वो इतना बड़ा तो नहीं और ना ही मायूब। चलें, आप मुझे नौकर ही समझ लें। वो उसके तल्ख लहजे पर आजुर्दा होकर आहिस्तगी से गोया हुई। वह चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर अपनी मखसूस तेज़ी से बाहर निकल गया। पता नहीं इनको मुझसे इतनी चीड़ क्यों है, उसने आजुर्दगी से सोचा। वो और रबिया लॉन में बैठी नोट्स बना रही थी कि ब्लू करोला अंदर पोर्च में तेज़ी से जाकर रुकी। रबिया ने सर उठाकर देखा। हमाद भाई आए हैं। अब तो काफ़ी जल्दी जल्दी आने लगे हैं, पहले तो अहम तकरीबात तक में शामिल नहीं होते थे। आपसे तो कोई सिलसिला नहीं चल निकला, आपको आए दूसरा साल शुरू है। इन 2 सालों में हमाद भाई आज खुद इतनी मरतबा आए हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं आए होंगे। ऐसी बातें नहीं करते रबिया। क्यों नहीं करते? हारून भाई के लिए तो अम्मी अपनी एक भांजी मुंतखब कर चुकी हैं, वरना मैं तो उनके लिए आपका इंतखाब करती। ये तुम्हें क्या हो गया है रबिया? उसकी पेशानी अर्क आलूद होगी। आपको मेरी कसम अस्मा बाजी, सच बताएं, आपको हमाद भाई कैसे लगते हैं? मेरी कसम। अरे तुम ये क्या कस्में वस्में दरमियान में ले आई भाई? जैसे तुम लोग कज़न हो वैसे ही हमाद भाई हैं। मैं इस काबिल कहाँ हो सकती हूँ? मेरे लिए तो महज फर्स्ट कज़न ही है। शादी इतने मगरूर आदमी से, जिसकी दौलत और गुरूर से हर वक्त मेरे असाब तने रहे, खौफ से। ऐसे शख्स से शादी तो दरकिनार, मैं तो उसकी बराती बनना भी पसंद ना करूं। रबिया ने कसम दी थी, सो उसने संजीदगी से दिल की बात उसे बता दी। रबिया उसकी बेहतरीन दोस्त थी, वो उसकी दौलतमंद कज़न थी जिसके आस्ताने पर वो अरसे से पड़ी थी, लेकिन उस प्यारी लड़की ने उसकी ज़ात का गुरूर छीना था। कभी अपनी हसीयत जताकर उससे अपनी बात नहीं मनवाई थी। रबिया, मगरूर आदमी से लोग इसलिए कतराते हैं कि वो उनकी ज़ात का गुरूर छीनता है। ज़ात का गुरूर नेमत होता है। अगर मामूली मजदूर भी ज़ात के गुरूर से सरशार ना हो तो वो तीशा नहीं उठा सकता। मगरूर लोग दूसरों को कम तरीन जिताकर उनसे कुछ काम करने का अज़्म हौसला छीन लेते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ आ गई तो पढ़ भी रही हूँ। अगर छोटे मामू के पास होती तो दिन में कई बार इस एहसास के बाद कि मैं कमतर हूँ, मेरे हौसले टूट जाते। मेरा जहन अपनी ज़ात की नफ़ी के किए जाने पर उलझता रहता और आगे बढ़ने के बजाय पिछला पढ़ना भी भूल जाता। आज उसने रबिया के सामने दिल खोल कर रख दिया। अस्मा बाजी, हमाद भाई ज़रा रिज़र्व किस्म के आदमी हैं, मगरूर नहीं है। आप छोड़ो रबिया, जो तुमने देखा नहीं सुना नहीं, अब उस पर तुमसे क्या बहस करूं? उसने गोया बात ही ख़त्म कर दी। फिर अंदर से रबिया का बुलावा भी आ गया। एग्ज़ाम्स के बाद वो फरागत से मकरामे वगैरह बनाने में मसरूफ़ थी। उसके बनाए हुए कई मकरामे बरामदे में लटक रहे थे। इनमें धरे गमलों में फूल भी खिल चुके थे। घास पर सारा सामान बिखेरे वो बेहद मगन थी। सुनो भाई, तुम्हें एमरजेंसी में पापा ने बुलवाया है, ज़रा जल्दी करो। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। सर उठाकर देखा, वो जीन की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। मुझे? जी आपको, ज़रा जल्दी करो, वैसे ही मुझे बहुत से काम हैं।
وہ خشونت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور اجازت لینے مومانی جان کے پاس چلیے۔ جاؤ بھائی، ضرور جاؤ، حماد بیبی کو تم خود چھوڑنے آؤ گے؟ دیکھوں گا تائی ماں، اس نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو اس کی گاڑی باہر تھی۔ وہ دروازہ کھولے بیٹھا تھا، وہ جھجک کر بیٹھنے لگی۔ جلدی سے بیٹھو، ماموں جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی سم دیکھا۔ اس نے گویا سنا ہی نہیں اور کار ایک لامتناہی سڑک پر ڈال دی۔ دور دور تک گھر کی سمت کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے سہم کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کی نگاہیں سامنے مرکوز تھی، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، گھر ابھی تک آیا نہیں؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ گھر بھی آ جائے گا، میں تمہیں اڑا کر تو نہیں لے جا رہا، بے فکر رہو۔ وہ دبی دبی سی لڑکی ایسی کھلی بات پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ سنو، یہ ہارون نے تم سے اظہار محبت کب کیا تھا؟ پہلی بار؟ ہائے، اسے تو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ دیکھو بھائی، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اس کھیل سے باز رہو، کیوں اپنا ٹھکانہ کھوڑنے پر تلی ہوئی ہو۔ اس نے تیزی سے موڑ کاٹا۔ تائیمہ کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو باہر کریں گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہارون انگیجڈ ہے؟ اس پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حماد بھائی دیکھیں، مجھ سے اس قسم کی خراب باتیں نہ کریں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر ہارون یہی باتیں کرے تو اچھی ہیں؟ جی محترمہ، جتنے برے آپ ہیں اتنا تو شاید ہی کوئی ہوگا۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہارون بھائی آپ کی طرح نہیں ہے، وہ بیچارے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، جب ہی تمہارے عشق میں مجنوں بنا ہوا ہے۔ آپ کی ذہنیت ہی گندی ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ مارے شرم کے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ جی میری ذہنیت ہی گندی ہے، مگر آپ ذرا ہوش سے کام لیجئے، چند دنوں میں طوفان اٹھنے والا ہے، اپنی خیر منائیں۔ حماد بھائی، وہ مارے ڈر کے پھوٹ پھوٹ کر رو گئی۔ اچھا بھائی، مان لیا کہ تم انوالو نہیں ہو۔ اپنی عزت و جان بچانے کا آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ تم سے اگر ہارون کے بارے میں پوچھا جائے تو صاف انکار کر دینا۔ ایک مرتبہ نہیں، 1000 بار۔ اس نے دوپٹے سے ناک رگڑی۔ جن لوگوں نے ہمیں اتنی نزدیکی قرابت داری ہوتے ہوئے جانوروں کا درجہ بھی نہ دیا، میں ان کی سمت اس نیت سے دیکھنا بھی کفر سمجھتی ہوں، چاہے آپ ہوں یا ہارون بھائی۔ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا ہوں؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر ہنکارا بھرا۔ وہ اسے گھر واپس چھوڑ گیا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ اسی غرض سے بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور پھر حماد بھائی کی بات سچ نکل آئی۔ گھر میں ایک سرد پن جھلکنے لگا۔ مومانی جان کا رویہ اسے کھنچا کھنچا سا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ مومانی جان ہارون اور بڑے ماموں کے سامنے تیز آواز میں بول رہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے ہارون، جس کی نانی نے تمہارے باپ کو ستیلے پن کے چوکے لگائے، زمین و آسمان کے فرق رکھے، میں اس کی نواسی کو بہو بنا لاؤں؟ تمہیں معلوم ہے ہم نے کبھی ان کو اہمیت نہیں دی، اب اس کا کوئی نہیں تھا تو خدا ترسی میں اپنے گھر پناہ دی، اور تم مجھے ٹھیک بتاؤ، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ اس کا تو کروں گی میں دماغ ٹھیک۔ ممی حد کرتی ہیں، اس کو تو کچھ معلوم بھی نہیں، میں تو اپنے طور۔ بس کرو بھائی، دیکھے جبار، یا تو لڑکے کو سمجھائے یا اس لڑکی کو اپنے بھائی کے ہاں بھجوا دے، وہ تو ویسے بھی اس کے اور اس کی ماں کے والا و شیدا ہیں، صدا کے۔ بھائی تم ذرا تسلی سے بھی کام لیا کرو، اس قدر بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یہ منظور نہیں تو نہ صحیح، تم اپنی بھانجی کو مانگ چکی ہو تو یہ ہارون کی غلطی ہے، یہ باتیں ہنسی کھیل نہیں ہوتی۔ پاپا، ہارون بات زبان کی ہے، تم حماقت کر رہی ہو، تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور اس نے رات کو ربیہ سے کہہ دیا، ربیہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، ہارون بھائی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، بس یہی رشتہ ہے میری ان کے درمیان، ان سے کہہ دو مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کریں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ربیہ نے اس کے ستے ستے چہرے کی سم دیکھا، اس کے دراز قد و سڈول جسم کو دیکھا۔ قد و قامت میں وہ باروب دکھائی دیتی تھی، مگر چہرہ بچوں کی طرح بھولا اور معصوم، گول چہرہ کے نقوش غیر معمولی تھے۔ بلا شبہ وہ اس کی خالہ زاد سے ہزار گنا پرکشش تھی، مگر وہ تو اس رشتے کے لیے خود انکاری تھی۔ مومانی کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا تو وہ سمجھ گئی ربیہ نے اس کی بات پہنچا دی ہے۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، تنے ہوئے اعصاب پرسکون حالت میں آ گئے۔ پھر مومانی جان نے بہت جلد شادی کی تاریخ لے لی۔ وہ کافی محتاط ہو گئی تھی۔ گھر میں تیزی سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس نے خود آگے بڑھ کر تیاریوں میں حصہ لیا، حالانکہ اس کے BSc فائنل شروع ہو گئے تھے۔ دلہن کے دوپٹوں اور قمیضوں پر خوبصورت کام بنائے، ہر رسم میں حصہ لیا، نمائندگی کے طور پر نہ صحیح، اپنے مخصوص خاموش سٹائل میں۔ اس روز دلہن والوں کی طرف مہندی آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی تھی، سبز بروکیٹ کے چست پائجامے، جالی کے کرتے اور بڑے سے دوپٹے میں وہ بڑی محویت کے عالم میں چھیڑخانی دیکھ رہی تھی۔ لب بہت دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے، کیمرے مووی الگ روشنیاں برسا رہے تھے، وہ سب میں نمایاں تھے۔ پھر اپنی دلکشی سے بے نیاز بھی کتنے کیمرے بار بار اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ وہ بے خبر لڑکیوں کے خبر لینے والے انداز کے گانوں پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ربیہ نے کئی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اسما باجی آپ بھی گئی ہیں نا ہمارے ساتھ، مگر اس نے ہنس کر ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے بھائی، یہ جو سبز کپڑوں میں مس یونیورس کھڑی ہیں
दोस्त, इनका ज़रा मज़ेदार सा क्लोज़अप तो महफूज करो हमारे लिए। अच्छे खासे डील डोल के मालिक एक साहब ने कैमरा उठाए हुए नौजवान की पूंछ सहलाई। और इनाम क्या दीजिएगा साहब? वो फोकस सेट करते हुए हंस दिया। उनके अलावा जो मांगो। वो बड़े आशकाना अंदाज में गोया हुए। पीछे खड़ा हमाद फ्लैश में सेल फिट कर रहा था। मरे जज्बात के उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने खटाक से सेल चैम्बर बंद किया। जाओ भाई, ताईमा कह रही हैं, ज़रा मुलाजमा का हाथ बटाओ किचन में। वो गानों में बेहद मगन थी। एकदम चौंक कर उसकी तरफ मतवजा हुई। सरमई कमीज शलवार में मलबूस हमाद का चेहरा उसे गैर मामूली सुर्ख महसूस हुआ। मैं? जी आप अब जा भी चुकी है। वो झुलाया। वो दिल महसूस कर महफिल से किचन में चली आई। मुलाजमा मेहमानों के लिए सैंडविच प्लेटों में सजा रही थी। लाओ भाई, क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तैयार हो गया है बीबी, बस सैंडविच रह गए थे। लो भला, मुमानी जान ने तो मुझे तुम्हारा हाथ बटाने के लिए भेजा है। उसे सख्त कोफ्त हुई। सब तैयार हैं, आप जाएं बीबी, मैं छम्मों के साथ मिलकर मेज़ों पर लगा देती हूँ। वो सोचती हुई बाहर आ गई। एक तो यहाँ किसी की समझ नहीं आती। एक ख्याल उसे उसी दम बिजली की तरह कूदा कि हमाद ने उसे वहाँ से टाला है, मगर क्यों? वो ये ना जान सकी। छोटी मामू जान हारून और दुल्हन की दावत करना चाहते थे। एक बेटी दमाम में थी, एक शिकागो में। सजाद अपनी बीवी को लेकर जा चुके थे। अपने ठिये पर लहजा घर पर कोई नहीं होता था। उस शाम उन्होंने उसे बुलवाया था कि वो आकर मुलाजमों के सर पर खड़ी हो जाए। बड़े मामू को उनका फ़ोन आ गया था। वो सुबह ऑफिस जाते हुए उसे वहाँ छोड़ कर आए थे और कह गए थे दोपहर तुम्हारी मुमानी भी आ जाएंगी। दावत शाम की थी। बड़ी मुमानी कैसी ही सही, मगर वहाँ उसे फिर भी आज़ादी का एहसास होता था। एक तो बगैर मकीन घर, इस पर एहसास अजनबियत। काफ़ी देर तो वो बुलाई बुलाई फिरती रही, मगर जब रबिया कॉलेज से सीधी छोटे मामू के यहाँ आ गई तो उसके दिल को इत्मीनान सा हुआ। खानसामा किचन में खुशबुएं बिखेर रहा था। शाम के बाद उन्होंने क्रॉकरी और कटलरी मुंतहिब करके मुलाजमों को साफ करने के लिए दी। काफ़ी के खूबसूरत मग निकाल कर किचन में रखे और हदायत की कि खाने के बाद इन्हीं में काफ़ी देना। हर उनका ससुराली भी दावत में मदऊ थे, इसलिए इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की। दूसरे उनकी सलाहियतों का इम्तहान भी था। वो डाइनिंग टेबल के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाने लॉन में आई थी। अंग्रेज़ी फूलों और देसी फूलों के मिलाप से उसने नहायत दिलकश गुलदस्ता बनाया, जिसे सेट करती हुई बरामदे के जीने तय कर रही थी कि तभी उसकी खुद एतमादी डामाडोल हो गई। सफ़ेद पैंट शर्ट में वो उसे चोर नज़रों से देख रहा था। बज़ाहिर वो गाड़ी लॉक कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम सामने आ गया तो उसे कहना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये कहाँ नज़र आ रही हैं? उसकी खूबसूरत भारी आवाज़ उभरी। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। आज हारून भाई और उनकी दुल्हन की दावत है ना? उसकी मध्यम आवाज़ उभरी। और आप इस दावत में किस कदर एहतमाम से शामिल हो रही हैं? लिबास देखिए अपना। वो उसके बेहद नज़दीक था। वो इस ख़ानदान की तमाम लड़कियों में नुमाया कदोकामत की हामिल थी। उसके बावजूद हमाद के कान तक पहुँच रही थी और हमाद की इतनी कुर्बत पर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। इस वजूद के साय में वो खुद अपनी ज़ात से डर गई थी। का एहसास कमतरी फिर उद कर आया। जाहिर है उन्हें मेरा लिबास क्यों ना खटकेगा। पता है कि मेरा ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है। इसमें इतना एतमाद नहीं था कि उसके सामने से गुजर कर अंधे चली जाए। खामोशी से उसके टलने का इंतज़ार कर रही थी। कपड़े तब्दील कीजिए ताकि घर में किसी तकरीब का गुमान हो। मैं कपड़े नहीं लाई हूँ, यही ठीक है। मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी, बेफिक्र रहिए। खुदा मालूम कैसे कह दिया उसने। उसी दम रबिया ने उसे आवाज़ दे ली थी। वह गुलदस्ता सूंघती हुई वहाँ से हट गई और उस सिमत फट गई जहाँ से रबिया की आवाज़ आई थी। सलाद तैयार करते हुए कितने आंसू उसने खानसामा से नज़र बचाकर अपने दुपट्टे से साफ़ किए। आह, जो अमीर लोग होते हैं वो मगरूर क्यों होते हैं? दूसरों का दिल क्यों दुखाते हैं? जब वो जानते हैं कि गरीब लोग उन जैसे कपड़े नहीं बना सकते तो वो क्यों जिताते हैं? जबकि ये तो मेरे हकीकी मामूज़ात हैं और जानते हैं यतीम असीर भी हूँ। मेरे तो साहिबान टूट चुके हैं। शाम 7 बजे तक मेहमान आ चुके थे। मुमानी जान ज़रा पहले आ गई थी। सब खाने के कमरे में मौजूद थे सवाए अस्मा के। वो किचन में कह के आवाज़ें सुन रही थी। मेरी हैसियत किसी खादमा से कम नहीं। काम हो गया है, सब हम खुश हैं, मसरूफ़ हैं, क्रेडिट खानसामा ले रहा है। मैं ऐसे में क्यों कर किसी को याद आ सकती हूँ? और वो छोटे मामू जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, इस वक्त अपने हमपला लोगों में कितने मगन हैं। बीबी, खुदा इंसान को ज़िंदगी दे तो इज़्ज़त वाली। बीबी, उसने दुपट्टे से आंखें रगड़ी। बीबी, क्या है भाई? वो अपने से कम माया पर झुल्ला कर मुड़ी। बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। मैं क्या करूँगी वहाँ? वो आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं फ़ौरन आए। वो दुपट्टा दुरुस्त करके नज़रें झुकाए अंदर चली आई। हमाद ने उसकी सुर्ख सुर्ख रोई रोई आंखें देख ली थी, बल्कि वहाँ बैठे सब लोगों ने उसकी बेहद खूबसूरत आंखें बहुत मुतवर्रम और सुर्ख महसूस की। भाई रो रही थी क्या? रबिया ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं नहीं तो सलाद के लिए प्याज काटी थी ना? भाई, हमारे साथ बैठकर खाना खाना मना है।
چھوٹے ماموں نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بری بات بیٹا، جتنی بھوک ہے کھا لو سب کے ساتھ، بڑے ماموں نے محبت سے ٹوکا، تب وہ جھجکتی ہوئی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ صبح سے کام کر رہی ہو، ابھی بھی بھوک نہیں؟ انہوں نے ڈونگا اس کی سمت سرکایا۔ ربیہ، تمہیں بہن کا ذرا خیال نہیں؟ خود آ کر بیٹھ گئی۔ مومانی جان نے بھی شوہر کے سامنے بے پناہ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ امی، ایک تو اسما باجی میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ سچ ہم ان سے اس قدر بے تکلف ہے، بالکل فیملی ممبر، مگر یہ تو ہم سے بے حد اجنبیت سے پیش آتی ہیں، بہت ہی لیا دیا سا انداز ہے، مغرور لوگوں جیسا۔ ربیہ نے اس پر شکایتی نظر ڈال کر جانے کب کب کا حساب چکایا۔ سب ہنس دیے۔ ہارون کی بیوی نے اسے بے حد پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جب وہ بڑے ماموں کے ہمراہ جانے کو تیار ہوئی تو چھوٹے ماموں نے کہا، کبھی یہاں بھی رہو، ہم تو یہ سوچ کر زور نہیں دیتے کہ تم یہاں تنہا رہ کر بور ہوگی، مگر کبھی بور ہونے کا بھی پروگرام بناؤ۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ رہ جاتی ہوں ماموں جان، اگر آپ۔ ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بھئی یہ گھر تو ابتدائی جنت ہے، جب آدم اکیلے تھے تو تم تو بور ہی۔ بھئی تمہارے چچا کی پسلی تو چاک ہو گئی، اب بھائی ہی بچا ہے۔ مومانی نے ہنس کر ٹکڑا لگایا اور خوبصورت اور خاموش حماد کو شرارت سے دیکھا۔ اب یہ جنت بھی مکمل کرنا ضروری ہے، بتائیے آپ کی ہوا کہاں سے لائیں؟ ربیہ نے کہا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ بتا دو یار، پھر اتنی فرصت سے جانے کب یہ سب جمع ہوں؟ ہارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے چور نگاہوں سے اسما کو دیکھا اور ہارون کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ خدا کرے ہارون، جسے دل مانگتا ہے وہ تقدیر بھی ہو۔ بڑے ماموں گاڑی میں بیٹھنے لگے اور ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ ہارون نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرصت سے پوچھوں گا چھپے رستم، اور اسے فرصت سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ صرف 1.5 ماہ ہی گزرا تھا جب وہ ربیہ کے بیوٹیشن ایکسپیرینس کا شاہکار بن کر حماد کے حجلے عروسی میں تھی۔ وہ بانکا شہزادہ اسے سامنے دیکھ کر رفتگی سے کہہ رہا تھا، مجھے بات کے سچے اور کول کے پکے لوگ بہت متاثر کرتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، آج جب میں بارات لے کر آیا تاویا ابو کے ہاں پہنچا تو تم میری بارات میں شریک نہیں تھی۔ گویا میری باراتی بننے کی ذلت بہرحال نہیں اٹھائی، اور اسے دھڑکتے دل کے ساتھ غصے پر بھی قابو پانا پڑا۔ یہ ربیہ کی بچی، اسے وہ شام یاد آ گئی جب اس نے ربیہ سے کہا تھا وہ حماد کی دلہن بننا تو کجا اس کی باراتی بننا بھی پسند نہ کرے۔ دیکھو اسما بیگم، سب عشق کرنے والوں کے انداز ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ عشق کی تربیت کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں دی جاتی۔ بعض دفعہ انسان اپنے مقابل کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہوتے ہوں گے لوگ مغرور، مگر عموماً لوگ غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں۔ غریب آدمی چڑچڑا اور تلخ ہو تو کہا جاتا ہے معاشی پریشانیاں ہیں، امیر آدمی سخت مزاج ہو تو اسے مغرور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو پڑھانا آسان نہیں ہوتا۔ ہم خود کو کمتر اور حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو فرض کر لیتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی ہمارے متعلق یہی سوچ رہا ہے۔ نہ میں مغرور ہوں، نہ سخت دل، بس ذرا عشق کے میدان میں اناری ہوں۔ مجھے تو وہ روتی بسورتی لڑکی آج بھی اپنے دل میں بد محسوس ہوتی ہے جو پھوپھو سے کہہ رہی تھی کہ ان مغرور لوگوں کے درمیان میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اگر میں تمہارے گھر کے پھیرے لگاتا، روز تمہارے دیدار کو پہنچتا تو تب شاید تم میرے جذبوں پر اعتبار کرتی۔ اسما بیگم، بعض اوقات عشق کا چہرہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اسما کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت بڑی دولت مند ہے۔ محبت اس کے پاؤں کے نیچے تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔